یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، ائمہ کرام، علماء کرام اور محدثین نے کس طرح حدیثوں کو جمع کیا اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیسے کیسے وہ مراحل طے کیے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ مدینہ منورہ سے دمشق کی طرف آئے اور کام کیا ہے؟ صرف ایک حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کیا، اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ حدیث آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کوئی تجارتی کام بھی ہے، کوئی اور مقصد بھی ہے کہ صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سفر کر کے آئے ہو، کوئی اور کام بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف اسی غرض سے آیا ہوں کہ میں آپ سے مصطفیٰ کریم کا فرمان سن سکوں۔ آپ کی سبحان اللہ اتنی محنت وہ کتنی کر کے آئے ہیں، سنیے حدیث پاک ہے، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان اور زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور ساتھ فرمایا عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح کہ چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ یہ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 11 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو بہت کم حصہ یعنی تقریباً 4 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر رہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ جس راوی کی حدیثیں موجود ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ آپ کے جسم کے اوپر صرف 2 چادریں ہوتی تھیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ کے سامنے وہ چبوترا اب بھی موجود ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کئی وقت میرے ایسے گزرتے تھے جن کے اندر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، فاقے وہ بہت زیادہ انہوں نے برداشت کیے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جنازے کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا جو شخص جنازے میں شامل ہوا اور پھر دفن ہونے تک وہ لوگوں کے ساتھ رہا، میت کو دفنانے تک وہاں پر موجود رہا، اللہ پاک اس کو 2 قرات جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا اس کو 1 قرات جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی 1 قرات وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے جب یہ حدیث سنی، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے کہا یہ حدیث ہم نے تو نہیں سنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ 7 لوگ بھی تھے، اور جا کر عرض کیا آپ کو میں قسم دے کر کہتا ہوں بتائیے کیا مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا ہے؟ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہاں مصطفیٰ کریم نے اتنے ہی اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کو 2 قرات جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب یہ بات سننے والی ہے، آپ نے فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ کے اندر، حضور کی ظاہری زندگی کے اندر
کوئی نہ باغ کا کام تھا نہ کوئی کاروبار تھا، میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اگر مجھے کام تھا تو صرف ایک تھا کہ حضور سے حدیث سنتا تھا، اس کو یاد کر لیتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ہم تو کاروبار کرتے تھے، ہم بازاروں میں جاتے تھے، معاملات کے اندر مبتلا تھے، لیکن آپ ہر وقت یہی کام کرتے رہتے تھے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کرم فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مانگا ہے تو میں دیتا ہوں، اپنی جھولی بچھا دے، اپنی چادر بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں لپ جو ہے وہ بھرے ہیں اور چادر کے اندر ڈالنا شروع کیے، اور ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی ہے، فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرم کیا ہے اس دن سے جو بھی میں نے حضور سے سنا ہے میں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں۔ اب حضور نے وہ کیا ڈالا تھا، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بظاہر ہاتھ خالی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری چیزیں اور کائنات کے سارے خزانے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ بظاہر ہاتھ خالی تھے، لیکن ان خالی ہاتھوں کی برکت ہی اتنی تھی، ابو ہریرہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا حافظہ عطا فرما دیا۔ اور حضرت ابو سعید اعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا، اور کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر صرف ایک حدیث سنے۔ چنانچہ وہ وہاں پر پہنچے، حضرت عقبہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدیث رسول مجھے سنا دو، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عقبہ نے حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی ایک برائی چھپائی، یہ ہمارے لیے اصلاح کی بات ہے، ہمیں کسی کی برائی مل جائے نا، کوئی بری بات مل جائے، ہم دوستوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بد ظن ہو جائے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں جو اچھا گمان رکھتے ہیں نا وہ اچھا گمان لوگ چھوڑ دیں۔ جب اللہ پاک نے اس بندے کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور تجھے وہ برائی پتہ چل گئی ہے تو تجھے چاہیے کہ تو بھی پردہ رکھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی ایک برائی چھپائی، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ ایک حدیث پاک سنی، ایک منٹ بھی وہاں پر نہیں رکے، اپنے اونٹ کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہوئے اور سیدھا مدینہ منورہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کتنی یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ جو ہے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں حدیثیں سننے، حدیثیں یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔